اسلام ایک آپ کے بقول اسلام ایک بیماری ہے، یعنی ایک ایسا مذہب ہے نا یار، آپ نے کہا اسلام ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کسی حدیث میں قرآن میں نہیں لکھا، یہ تو کسی حدیث قرآن میں نہیں لکھا، چونکہ آپ کے نزدیک ہر وہ بات جو قرآن حدیث میں لکھی ہے اس کا کارٹون بنایا جا سکتا ہے، تو یہ جو اسلام کی بیماری ہے یہ کس جگہ لکھا ہے بھائی؟ اور آپ ایک ایسے چینل کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کو میں جینوسائیڈ انیبلر کہتا ہوں. میری بات رکھنے دیجیے، میری بات رکھنے دیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میری باتوں سے پرابلم ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر جو ہے وہ کسی کی گاڈس کو، کسی کی بت کو، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی پرائیویٹ پارٹ کو جا کے چوسو، ٹھیک ہے، آپ کو پرابلم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد جس کو کہا تھا وہ اگلے دن مسلمان بھی ہو کر آ گیا، اس کو پرابلم نہیں ہے، اس نے جا کے خود کو چھوڑ دیا. پرابلم نہیں ہے. اچھا یعنی عجیب بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ حضرت ابو بکر، ساحل سن تو لو آرام سے سن تو لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ بات کہی وہ مقتدا نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہوتی تو ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے مان لیا. یہ رہا ہوا یہ اس واقعے میں کہ جس شخص کو یہ کہا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو افضل الانبیاء ہیں، جو ہمارے عقیدے کے مطابق سب سے معتبر اور محترم شخصیت ہیں، جب وہ آدمی ان کو برا بھلا ان کے منہ پہ کہے گا تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی جذبات میں آ کر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں، چونکہ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقتدا نہیں تھے. بات آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کیا، آپ اپنے قول کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں یا نہیں ہیں، مجھے یہ بات بتائیے. اچھا اب مجھے بات رکھنے دیجیے. مفتی فضل احمد صاحب کیا کہا آپ نے؟ مقتدا کا کیا مطلب ہے؟ جس کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے. اچھا لیڈر آپ نے بولا، ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے جو ان سے یہ سوال کیا حضرت ابو بکر کو لے کے، تو انہوں نے کہا کہ وہ لیڈر نہیں تھے، وہ یہ نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کو بولا تھا اس نے دوسرے دن اسلام قبول کر لیا. یعنی مثال کے طور پہ میں کوئی ایک ہمارے ہندو بھائی کو ان کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر گالی دوں اور اس کے بعد وہ انسان جو ہے دوسرے دن اسلام قبول کر لے، تو میرے گالی دینے سے کوئی میری غلطی نہیں ہے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات کہی ہے وہ بحیثیت مقتدا نہیں کہی. ہمارے یہاں تو گائیڈ لائن ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو معبودان باطلہ ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کو گالی نہ دو. یہ تو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جو جذبات کی رو میں آ کر تھا وہ بحیثیت مقتدا کے نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے ابو بکر مقتدا نہیں تھے، اس لیے ہمارے نزدیک وہ عمل قابل تقلید نہیں ہے. اچھا میں بولوں ابھی سب سے پہلا جو آپ جو بولے، سنیے آپ جو بولے، چونکہ بات آپ نے اننیسیسری ڈریگ کر دی نہیں ہوتی ہے. اچھا میں ویسا نہیں پکڑ رہا ہوں، آپ کو لفظ پہ نہیں پکڑ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگیومنٹ تھا آپ کا کہ وہ دوسرے دن یا 3-4 دن یا 1 مہینے کے بعد مسلمان ہو گیا، تو کیا گالی دینا یہ صحیح ثابت ہوا؟ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ قابل تقلید عمل نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا. میں نے کب اس کو جسٹیفائی کیا ہے؟ نہیں تو یہ آرگیومنٹ تو آپ کا فیل ہے نا، کہ یہ ایسا کہنا کہ وہ کچھ دنوں بعد میں نے پہلے ہی اس کو کہہ دیا. میں نے دو باتیں کہی ہیں کہ وہ قابل تقلید عمل نہیں ہے، قرآن کی آیت قابل تقلید ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مقتدا نہیں ہے، بعد میں جب خلیفہ بنے تو مقتدا بنے. اگر وہ بحیثیت خلیفہ کی کوئی بات کہتے تو چلو ٹھیک ہے، بات ہوتی.